بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر ہم یہ علاقے فتح کر لیتے ہیں تو وہاں سے عرب کے علاقوں پر حملے کیے جا سکتے ہیں۔ قالنجر کے مہاراجا نے کہا، یہ عزم سب کے دلوں میں اتر جانا چاہیے کہ ہمیں ہندوستان کو مہابھارت بنانا ہے، جس کی سرحدیں دجلہ اور فرات تک ہوں گی۔ اس منبع کو بند کرنا ہے جہاں سے اسلام اٹھا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنا یہ مقصد حاصل نہ کیا تو عرب پر عیسائی چھا جائیں گے۔ مسلمان ریاستوں کے متعلق مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک دوسری کی دشمن ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان میں یہ پھوٹ عیسائی ڈال رہے ہیں۔ وہ بے بہا دولت، شراب اور خوبصورت اور چالاک لڑکیوں کے ذریعے چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستوں کے حکمرانوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے جا رہے ہیں۔ ہم بھی یہی طریقہ اختیار کریں گے، راجا جے پال نے کہا، لیکن ہمیں مسلمانوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم جنگی قوت ہیں۔ اس وقت ہماری اور آپ کی ان فوجوں پر جو بچ کر آئی ہیں، یہ خوف سوار ہو گیا ہے کہ مسلمان اس قدر دلیر اور زبردست لوگ ہیں کہ انہیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ واپس آنے والے سپاہیوں نے لوگوں پر بھی یہی خوف طاری کر دیا ہے۔ ہمیں سلطان سبکتگین کو ایک شکست دے کر اپنی فوجوں اور اپنے لوگوں کے دلوں سے مسلمانوں کی دلیری کا خوف نکالنا ہے۔ اگر ہم غزنی پر قبضہ کر سکیں تو وہاں سے ہم عیسائیوں کے طریقے استعمال کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑا سکتے ہیں۔ ہماری لڑکیاں عیسائی اور یہودی لڑکیوں کی نسبت زیادہ ہوشیار اور ذہین ہیں، ایک اور مہاراجا نے کہا۔ اپنے مذہب کو پھیلانے، اپنے ملک کو وسیع کرنے اور اپنے دشمن مذہب کو ختم کرنے کی خاطر ہم ہزاروں لڑکیاں قربان کر سکتے ہیں، اور ہماری لڑکیاں جو اپنے خاوندوں کے مرنے کے بعد اپنے آپ کو زندہ جلا دیا کرتی ہیں، وہ ایسی قربانی بڑے شوق سے دیں گی جس میں ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ ایک مسلمان کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک لڑکی کی عزت قربان کر سکتے ہیں۔ میں ایک لڑکی کی قربانی دے رہا ہوں، راجا جے پال نے کہا۔ باقی دن مہاراجے فوجوں کی کمی پوری کرنے، سامان کی فراہمی، جانوروں کی خرید اور نئی فوج کی ٹریننگ کے منصوبے بتاتے رہے۔ ان منصوبوں سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اب غزنی پر جو حملہ ہوگا اسے سلطان سبکتگین کی فوج نہیں روک سکے گی۔ صرف مہاراجے ہی مصروف نہیں تھے، مندروں میں پنڈت وغیرہ بھی لوگوں کو لڑائی کے لیے تیار کرنے میں سرگرم تھے۔ ادھر اسلام کی تباہی کے لیے متحدہ محاذ مضبوط ہو رہا تھا، ادھر سلطان سبکتگین کی سلطنت کے ارد گرد چھوٹے بڑے مسلمان حاکم اور حکمران سلطان کی تباہی کے پروگرام بنا رہے تھے۔ اگر 3 لاکھ کا ہندو لشکر سلطان سبکتگین کو شکست دے دیتا تو ہندو ان چھوٹے بڑے تمام حکمرانوں کو کچل ڈالتے، ان کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی ذریعہ نجات نہیں تھا۔ اکیلے سبکتگین نے نہ صرف اپنی اور اپنے مسلمان پڑوسیوں کی سلطنتوں کو بچایا بلکہ اسلام کو بہت بڑے خطرے سے بچا لیا۔ کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا، اس کا بیٹا محمود اس کا دستے راست تھا۔ سلطان سبکتگین نے ہندوستان میں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے جو اسے یہاں کی افواج کی نقل و حرکت اور یہاں کے راجوں مہاراجوں کے عزائم سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ راجا جے پال ایک اور حملہ ضرور کرے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اتنی زیادہ فوج مروا کر اور اتنے زیادہ جانور ختم کرا کے راجا جے پال اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکے گا، مگر اس کی فوج کی حالت اچھی نہیں تھی، اس کا بھی بہت نقصان ہوا تھا۔ اس کے سامنے صرف یہی ایک مسئلہ نہیں تھا کہ راجا جے پال کے اگلے حملے کے مقابلے کی تیاری کرے، کئی اور مسائل درپیش تھے، جن میں سب سے بڑا یہ تھا کہ اس کے پڑوسی مسلمان حکمران
اس پر دانت پیس رہے تھے۔ اس نے دو کارروائیاں کیں، ایک یہ کہ تمام پڑوسی حکمرانوں کی طرف ایلچی بھیجے اور انہیں کہا کہ وہ ہندوؤں کے خلاف متحد ہو جائیں، لیکن کسی ایک نے بھی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ سلطان نے دوسری کارروائی یہ کی کہ آج کے پشاور کے شمالی مغرب کے پہاڑی علاقے میں جتنے چھوٹے بڑے قلعے تھے ان سب پر قبضہ کر لیا۔ یہ افغانیوں اور خلیجیوں کے علاقے تھے۔ انہیں سلطان سبکتگین نے اپنی فوج سے بھی مرعوب کیا اور صوفی اور عالم قسم کے وفد بھیج کر انہیں اسلام کے نام پر اپنا حامی بنایا۔ افغانیوں اور خلجیوں کی کوئی خاص فوجی طاقت نہیں تھی، وہ سبکتگین کے اتحادی بن گئے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو اس کی فوج میں بھرتی کرا دیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، محمود غزنوی کی عمر 23 برس ہو گئی۔ سلطان سبکتگین نے اسے خراسان کا گورنر مقرر کر دیا۔ مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ بخارا کا بادشاہ ابو المنصور مر گیا، اس کے بیٹے نو کو اس کا جانشین مقرر کیا گیا۔ فائق نام کے ایک حاکم نے نو کے خلاف بغاوت کر دی۔ فوج نے سلطان سبکتگین سے مدد مانگی، سبکتگین خود اسے ملنے گیا اور مدد دی۔ سلطان کی اپنی سلطنت کا یہ حال تھا کہ ایک امیر ابو علی حسن بن سنجار نے خراسان کے تھوڑے سے علاقے پر قبضہ کر لیا اور امیر فائق کو پناہ دے دی۔ سلطان سبکتگین نے صلح سمجھوتے کے پیغام بھیجے لیکن ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ سلطان کے لیے اب اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ رہا کہ وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں پر حملہ کرے۔ بو علی حسن وغیرہ کو عیسائیوں نے در پردہ بہت جنگی مدد دے رکھی تھی، انہیں اس مدد پر بہت ناز تھا۔ سلطان سبکتگین اپنی فوج کے ساتھ بلخ پہنچا، نو بھی فوج لے آیا اور سلطان سے جا ملا۔